یہ درود پاک سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، ایسا عروج ملے گا، عزت ملے گی، دولت ملے گی جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کوئی کمی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدموں میں ہو؟ پھر ایک بہت ہی خاص درود پاک ہے، اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو درود پاک ہے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے انسان کا دل سکون پاتا ہے اور اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے۔ اس درود پاک کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی اور اللہ کی برکت سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت بھی ملے گی اور ہر راستہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ اس درود پاک کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیں اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو ناظرین، یہ درود پاک چھوٹا سا درود پاک ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی خصوصی حفاظت اور برکتیں ملتی ہیں۔ یہ درود آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی نہ سوچی ہوں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھا کریں اور اللہ کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال، کامیاب اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ محترم ناظرین، درود پاک نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ نماز ایمان کی علامت ہے اور اس کی پابندی جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز قیامت کے دن بندے کے لیے نور، حجت اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بندے اور اس رب کے درمیان ایک خصوصی رابطہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نماز کے دوران خاص طور پر سجدے میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں
ہیں، رزق دیتے ہیں۔ نماز انسان کو اضطراب اور پریشانی سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، درود پاک نماز نہ صرف دین کا ستون ہے بلکہ یہ انسان کے دنیاوی و آخری زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی ادائیگی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس مشکل پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، جس حاجت جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، کامیابی غیب سے آ جائے گی، رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن کامل یقینی اس عمل کی شرط ہے۔ جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جس گھر کے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ اس کے گھر سے محتاجی دور کر دیتے ہیں، اللہ اس گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں، آنے والی مصیبتیں بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ درود پاک سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، ایسا عروج ملے گا، عزت ملے گی، دولت ملے گی جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کوئی کمی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدموں میں ہو؟ پھر ایک بہت ہی خاص درود پاک ہے، سو اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ درود جو ہے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اس درود پاک کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ اس درود کو پڑھنے سے انسان کا دل سکون پاتا ہے اور اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے۔ اس درود پاک کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی اور اللہ کی برکات سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت بھی ملے گی اور ہر راستہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس درود پاک کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دے اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور
پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں ہمیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق میں اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کسی کو کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں اور لاچار و مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ درود پاک چھوٹا سا درود پاک ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی خصوصی حفاظت اور برکتیں ملتی ہیں۔ یہ درود پاک آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی نہ سوچی ہوں۔ تو یاد رکھیں، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس درود پاک کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھا کریں اور اللہ کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال، کامیاب اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ تو ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ سونے سے پہلے ایک تسبیح لازمی پڑھیں، تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجت پوری ہوتی ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا کا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں اس درود پاک کی، تو آپ بھی دن میں کم سے کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحشر کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔